اللہ قرآن کے اس مہینے میں آج ہم اس گناہ کا اقرار کرنے آئے ہیں اور معافی مانگنے آئے ہیں جس کو ہم نے کبھی گناہ ہی نہیں سمجھا۔ اللہ، ہم نے آپ کے قرآن، آپ کے کلام کو سے بے وفائی کی ہے، بے ادبی کی، ناقدری کی۔ اللہ، ناشکرے پن کی انتہا ہے۔ اللہ، ہم مجرم آج ہم جس گناہ سے معافی مانگنے آئے ہیں، اے اللہ، وہ پرانے وہ گناہ وہ تو ہیں ہی، لیکن ان گناہوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی کتاب کو دور کر دیا۔ اللہ، دین کے علم کو حقیر سمجھا، قرآن کے سمجھنے کی کوشش کو حقیر سمجھا۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے اس جرم کا آج ہم اقرار کر کے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن ہمارے خلاف آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، قرآن آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بے وفا ہیں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے انگریزی زبان پڑھی، انہوں نے نہ جانے کیا کیا پڑھ لیا، اللہ، مگر انہوں نے مجھے نہیں پڑھا اور مجھے سمجھنے کی تو کوئی کوشش ہی نہیں کرتے یہ۔ اللہ، قرآن بالکل سچ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ اتنا کہہ دیجئے قرآن سے، میں ان بندوں کو اور بندیوں کو تھوڑی مہلت دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اس مہلت کا یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ، مہلت بھی دے دیجئے، مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی دے دیجئے۔ خطا کار ہیں ہم، اللہ، مجرم ہیں۔ اللہ، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ اللہ، وہ قرآن جو بڑی مشقتوں کے ساتھ آپ کے محبوب پر اترا، جس کے بعد آپ کو کہنا پڑا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، محمد اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ اللہ، اتنی تکلیفوں کے ساتھ یہ قرآن آپ کے محبوب نے آپ سے لیا اور ہم تک پہنچایا۔ پیٹ پر پتھر بنتے تھے آپ کے رسول کے، اللہ، گھر میں 2 مہینے کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہم کمینے ہیں، ہم بے وفا، ہم باغی۔ اللہ، وہ کون سا لفظ ہے جو ہماری بغاوت کی صحیح ترجمانی کرے؟ اللہ، ہم قرآن مجید کو ہم نے کیا سلوک اس کے ساتھ کیا ہے اللہ، اور ہم یہ ہیں کہ بالکل بہرے گونگے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، آج معاف کر دیجیے۔ اب ہم آج ہی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کریں گے، قرآن مجید کا ترجمہ تلاش کریں گے، لائیں گے، اس کو پڑھیں گے، ایک لائن پڑھیں گے۔ اللہ، ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں، اللہ، ہم سست و نکمے ہیں، اللہ، ہم نے وقت بہت ضائع کیا، کتنا وقت ہم نے موبائل میں برباد کیا۔ کاش یہ وقت ہم نے آپ کے کلام کو سمجھنے میں لگایا ہوتا تو ہمارا دل روشن ہو گیا ہوتا، ہمارا دامن گناہوں سے پاک ہو گیا ہوتا، ہم، اللہ، اپنی نظروں پر قابو پانے والے ہو گئے ہوتے، بڑوں کا ادب کرنے والے ہو گئے ہوتے، قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنے والے ہو گئے ہوتے۔ بار الہ، اپنے کرم سے پوری امت کو قرآن کی طرف واپس کر دیجئے، واپس کر دیجئے۔ اللہ، واپس کر دیجئے۔ اللہ، ہم دور چلے گئے ہیں قرآن سے، ہمیں قریب کر دیجئے۔ اے قرآن کے اتارنے والے، معاف کر دیجئے، اللہ، معاف کر دیجئے۔ قرآن کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں، وہ آپ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اللہ، رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور اب ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے ہم کو قرآن کے سمجھنے کی کوشش میں لگا دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے بچیوں، عورتوں، بیویوں، بہوؤں، سب کو، تمام نسل کے خاندان کے لوگوں، سب کو قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ، آج یہ دعا اگر قبول ہو گئی اللہ، تو پھر زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ اللہ، پھر زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ مہربانی کر دیجئے اللہ، مہربانی کر دیجئے اللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ قبر قریب آ رہی ہے، موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ، موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہم کو اللہ دین کے علم میں لگایا، ان کے رتبے بلند کر دیجئے اللہ، مگر اللہ، ہم تو علم دین کو بیچنے میں لگ گئے، علم دین کے بدلے دنیا کمانے میں لگ گئے۔ اے اللہ، یہ تو یہودیوں کی حرکت تھی، یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا۔ اے اللہ، اس نجس عادت سے ہم کو بچا لیجیے اللہ۔ اس مبارک رات میں
معتکفین یہاں موجود ہیں، اللہ یہ وہ بندے ہیں جو سب طرف سے رشتہ توڑ کر آپ کے گھر پر آ کر بیٹھ گئے، معافی کا پروانہ لے کر ہی جائیں گے۔ اللہ گھر پہ ان کو زیادہ آرام تھا، اللہ اجتماعی اعتکاف کی جگہ پر بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، مگر اللہ ان معتکفین کے اللہ اس ہجوم کو واسطہ بناتے ہیں، اس اعتکاف کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو بھی اور ان کے علاقے والوں کو، خاندان والوں کو اور پوری امت کو اس کے نفع کو عام فرما، پوری امت میں اس کے نفع اور فیض کو عام فرما۔ اللہ ہم سب کی اپنی الگ الگ کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جس کی جو بھی ضرورت ہے اللہ پوری کر دی، جو بھی پریشانی ہے اللہ اسے دور کر دی۔ اور اے اللہ ہم آپ سے اس کی بھی توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے مسئلہ نہ بنیں بلکہ ملک کے مسائل کا حل بنیں۔ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ہم بے روزگاری کو دور کرنے والے بنیں۔ اللہ ملک میں غربت کا مسئلہ ہے، اللہ ہم غربت کو دور کرنے والے بنیں۔ مہنگائی کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بھی حل کرنے میں کچھ ہمارا ہاتھ لگ جائے۔ ہمیں اپنے اس ملک کی وفاداری کے ساتھ، اللہ اصولوں کی پابندی کے ساتھ خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک آخری التجا یہ ہے، اٹھنے سے پہلے ہم سب گنہگاروں کی طرف سے آقائے دو عالم، آقائے دو جہاں، رحمت دو عالم، سرور کائنات، میری جان، میرا مال، میری اولاد سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نچھاور، اللہ ان کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ، صالحین و صالحات پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ مسجد اقصیٰ کو ان یہودی غاصبوں سے اللہ چھٹکارا دلوا دیجیے۔ اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔